مجھے نہیں جانا ان کے پاس، میرا سب کچھ آپ ہے مما۔ وہ روتے ہوئے ماں سے بولی، ہیر تمہیں جانا ہوگا، کہ تمہاری ماں کا حکم ہے، وہ تمہارے بابا جان ہیں۔ نہیں ہے وہ میرے بابا جان، زندگی کے 20 سال ان کے بنا گزار دیے، میرے وجود سے ہی وہ انجان ہے، اور آج آ گئے مجھ پر حق جتانے۔ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی مما۔ وہ ضد میں آئی تھی، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ فادیہ بیگم نے اسے خود سے پرے جھٹکا تو وہ حیرانی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ پہلی بار اسے یوں ماں نے پرے کیا تھا۔ یہ میرا حکم ہے، تمہیں کل ہی اپنے بابا کے ساتھ جانا ہوگا، بات ختم۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے رخ پھیر گئی، جبکہ ہیر کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرنے لگے۔ اس کی ماں اس قدر ظالم کیسے ہو سکتی تھی؟ بچپن سے لے کر اب تک ماں کو دیکھتی آئی تھی، اب اچانک ماں اسے یہاں سے اس کے باپ کے پاس بھیجنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ وہ الجھ رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر بھیجنا تھا تو وہ خود بھی تو ساتھ چل سکتی تھی، پر وہ خود یہیں رک رہی تھی اپنی چھوٹی بہن شانو کے ساتھ، جن کے 2 سال پہلے شادی ہوئی تھی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہی تھی کہ کاروبار میں نقصان ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ان کے ساتھ آ کر رہنے لگے اور بات وہاں سے بگڑنے لگی۔ پر اس بات کو ایسے ہینڈل کیا جائے گا، ہیر کے تو گمان میں بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی اسے الوداع کیا جانا تھا۔ فادیہ بیگم اسے جی بھر کر دیکھے جا رہی تھی۔ آپ غلط کر رہی ہیں، آپ بھی مت بھیجیں اسے، آپ نہیں رہ پائیں گی۔ شانو اپنی 1 سال کی بیٹی نور کو اٹھائے فادیہ سے بولی تھی، یہ میرے اور میری بیٹی کے بیچ کا معاملہ ہے، اس میں مت بولو۔ ان کا لہجہ دکھی تھا، لیکن انداز کافی سخت تھا۔ شانو چپ ہو گئی۔ مما، ہیر نے انہیں دیکھا، جاؤ باہر، گاڑی آ گئی ہے، فادیہ بیگم نے سختی سے کہتے رخ پھیر لیا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کا سامان بھی ڈرائیور نے گاڑی کی ڈگی میں رکھوا دیا تو وہ ایک الوداعی نظر ماں کے گھر کو دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو آنکھوں سے رک نہیں رہے تھے۔ اس کی گاڑی کے نکلتے ہی فادیہ بیگم کھڑکی کے پردے ہٹا کر دیکھتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی، مجھے معاف کر دینا سندل، میں ایک اچھی ماں تو بن گئی، لیکن باپ بن کے تمہاری حفاظت نہ کر سکی۔ تمہیں حفاظت کے لیے باپ کا محفوظ ساتھ چاہیے سندل میری جان۔ اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وہ روئی جا رہی تھی، لیکن بیٹی کے لیے دعا گو تھی۔ خان ولا شہر کا مشہور بنگلہ، جس میں رہنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ 2 بھائیوں کے بیچ کھڑی محبت کبھی نفرت میں نہ بدلی، لیکن ان سب میں آنکھ لگانے والی ان کی بہن موجود تھی، افشاں بیگم، جو شادی کے بعد بس ہی تو نہیں لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ بھائیوں کے در پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بڑے بھائی اکبر خان، جن کا ایک ہی بیٹا تھا شہسوار خان، انتہائی روٹ و غسیلا اور سخت، جتنا خوبصورت اتنا ہی سرد بھی، اور یہ اس کے عہدے کی وجہ سے تھا۔ وہ ایس پی شہسوار خان تھا، مجرموں کے لیے ایک ظالم ایس پی، باڈی بلڈر چیمپئن اور ماں کی آنکھ کا تارا، باپ کے لیے سر درد۔ اکبر خان پالیٹکس کی دنیا میں اپنا ایک نام، ایک رتبہ بنا چکے تھے۔ ایسے میں ان کا بیٹا اکثر انہی کی پارٹیز کے بندوں کو حراست میں لے لیتا تھا، کیونکہ وہ ایس پی تھا اور بدعنوانی تو برداشت ہی نہیں کرتا تھا، پھر سامنے باپ ہی کیوں نہ ہو۔ دونوں میں 36 کا آنکڑا چلتا رہتا تھا۔ دوسری طرف شہزاد خان تھے، جن کی بیوی کو اس گھر سے نکال دیا گیا تھا سازش کے تحت، جس کی وجہ تھی اکبر خان کی سالی سفینہ خان، جس نے افشاں بیگم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ کنواری ہی ان کے در پر بیٹھی تھی شہزاد خان کے لیے، اور شہزاد خان جو آج بھی اپنی بیوی کے لیے جی رہے تھے، بھلے وہ ان کی زندگی سے جا چکی تھی، 20 سال گزر گئے تھے، لیکن وہ آج بھی ان کے دل میں ویسی ہی تھی جیسے روز اول سے تھی۔ فادیہ افتخار ان کی زندگی پر ایک انا نے سارے رشتے توڑوڑ مروڑ دیے کہ ان 20 سالوں میں وہ ایک دوسرے سے ملے تک نہ تھے۔ شہزاد خان ابراڈ چلے گئے اور واپس پلٹ کر نہ آئے۔ 1 سال پہلے وہ لوٹے تھے۔ جب اکبر خان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو بھائی کی محبت سب غموں پر غالب آ گئی اور وہ لوٹ آئے، لیکن پاکستان آ کر بھی انہوں نے اپنی بیوی سے رابطہ نہ کیا۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ دل میں درد کی ٹیس تو اٹھتی تھی، لیکن وہ اپنا درد چھپانا خوب جانتے تھے۔ اور پھر ایک رات ان کی بیوی نے ان سے رابطہ کر لیا۔ وہ جان گئی تھی کہ شہزاد خان واپس پاکستان آ چکے ہیں۔ انہوں نے تو قسم کھائی تھی کہ وہ زندگی بھر شہزاد خان کی شکل نہیں دیکھیں گی، لیکن انہیں اپنی بیٹی کی خاطر ان سے رابطہ کرنا پڑا۔ اور آج سندل ہیر خان اپنے باپ کے گھر آ رہی تھی۔
وہ یہاں آنے پر بالکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ اسے اپنی ماں سے جدا ہونا پڑا۔ وہ باپ کو صرف تصویر کی حد تک ہی جانتی تھی، باپ کا لمس کیا ہوتا ہے اس سے نہ آشنا، اور آج ایک دم اچانک اس کی مما نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا، خود سے جدا کر کے اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اس کو صرف وہ تصویروں تک ہی باپ مانتی تھی۔ ماں کے اس فیصلے کے پیچھے وجہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اپنے دل میں ایک تہیہ ضرور کیا تھا کہ وہ شہزاد خان کو اپنے باپ کو بھی تسلیم نہیں کرے گی اور ایک دن واپس اپنی ماں کے پاس لوٹ جائے گی۔ اب یہ وقت نے طے کرنا تھا کہ سندل ہیر اپنے باپ کو چھوڑ کر جاتی ہے یا نہیں۔ سیڑھیاں اترتا وہ نیچے آ رہا تھا، وہ کوئی اور نہیں SP شہسوار خان تھا۔ اسے دیکھ کر جینے والی عافیہ بیگم تھی اور وہ ماں کا فرما بردار بیٹا۔ اس وقت ماں کا ماتھا چوم رہا تھا جبکہ باپ کو سرسری سلام کیا۔ اکبر خان نے بھی ایک اچٹتی سی نگاہ اپنے جوان جہان بیٹے پر ڈالی۔ 27 سال کا خوبرو جوان بیٹا ان کا خون گرمانے کے لیے کافی تھا۔ بھلے وہ سیاست کی وجہ سے باپ سے اکھڑا رہتا تھا، لیکن باپ کے لیے تو وہ اس کے جینے کی وجہ تھا۔ اکبر خان کی جان بستی تھی اپنی بیوی اور بیٹے میں۔ السلام علیکم۔ شہزاد خان نے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ ان کی بہن افشا نے بھائی کی بلائیں لی تو پاس بیٹھی سفینہ کی تو باچھیں کھل گئی۔ وہ تو شہزاد خان کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ کل میری پارٹی کا ایک آدمی کو پکڑا ہے تم نے۔ اکبر خان کی بات پر سبھی چونکے سوائے شہسوار کے۔ اسے چھوڑ دو، فیصلہ سنایا۔ شہسوار نے ناشتے سے ہاتھ کھینچتے باپ کی جانب بے تاثر نظروں سے دیکھا۔ FIR درج ہو چکی ہے، بھتہ خوری اور رشوت خوری کی دفعات ہیں، اسی میں اندر ہوا ہے۔ مشکل ہے، شہسوار نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارا باپ کہہ رہا ہے، پھر کیوں مشکل ہے؟ اب کی بار اکبر خان کو غصہ آنے لگا۔ کیوں؟ آپ کی بھی کیوں سنوں؟ میں قانون کی نوکری کرتا ہوں، آپ کی نہیں۔ وہ دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے تھے اور آفی بیگم سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اکثر ہفتے یا 15 دن بعد یہ بحث چھڑ جایا کرتی تھی۔ سبھی کو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اچانک سے ایک نسوانی آواز پر سبھی چونکے اور دروازے سے انٹر ہو کر کھڑی ہوئی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ شہزاد خان کے چہرے پر کئی رنگ کھلے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے جبکہ باقی سب کی آنکھوں میں حیرت اور سوال تھا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شہزاد خان نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی ٹوکتا، شہزاد خان نے آگے بڑھ کر سندل کو گلے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چشمہ اتارتے دوسرے ہاتھ میں تھامے اس نازک سی لڑکی کو اپنے حصار میں لیے آگے بڑھے اپنے بھائی کی جانب۔ لالا، یہ میری بیٹی ہے سندل۔ ان کی بات سنتے سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ آج 20 سال بعد وہ ایک لڑکی کو سب کے سامنے اپنی بیٹی کے طور پر متعارف کروا رہے تھے۔ سندل نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ سب کو دیکھا۔ کسی کے چہرے پر کوئی خوشی کی رمق دکھائی نہ دی۔ یہ فادیہ کی بیٹی ہے؟ اچانک سے عافیہ بیگم کی محبت بھری آواز پر سندل نے انہیں دیکھا۔ ہیر، وہاں سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھنے والی ایک ہی عورت ہے، تمہاری بڑی امی عافیہ بھابھی، لیکن انہی کی بہن سے بچ کر رہنا۔ وہ آگ کا گولا ہے، یہ یہاں اچانک کیسے آ گئی؟ سفینہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ اگر یہ آگ کا گولا ہے تو میں بارود ہوں۔ اس کو گھورتے ہوئے دیکھتی سندل دل ہی دل میں بولی۔ عافیہ بیگم نے آگے بڑھ کر سندل کو گلے سے لگایا۔ ویلکم ٹو ہوم بیٹا، ماما کدھر ہیں؟ وہ نہیں آئی؟ ان کے اس سوال پر سندل نے خالی خالی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ نہیں، ابھی صرف سندل آئی ہے۔ شہزاد خان نے محبت سے بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ یہ اچانک؟ اکبر خان کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ری ایکٹ کرے۔ تبھی شہسوار کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ سب کو نظر انداز کرتا باہر نکل گیا۔ بس اچانک ہی ہو گیا سب۔ لالا، اب سندل یہیں رہے گی، بہت مان سے کہا۔ شہزاد، یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا۔ مجھے کل بھی تمہاری فیملی کے یہاں رہنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ آج ہے۔ خوش رہو۔ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھے سندل کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ چھوٹے خان، آپ پہلے بتا دیتے، میں سندل کا روم سیٹ کروا دیتی۔ چلیں آپ لوگ ناشتہ کریں، میں اپنی بیٹی کا روم سیٹ کرواتی ہوں، عافیہ پیار سے کہتی اٹھ گئی۔ ویسے چھوٹے لالا، اچانک ہی تم اسے لے آئے؟ افشا پھپھو نے نخوت سے کہا۔ میں خود آئی ہوں، سندل کے جواب پر وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ یہاں آ کر بیٹھو سندل۔ شہزاد خان نے بیٹی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروایا۔
وہ تو سمجھ رہی تھی کہ باپ اس کے ساتھ پیار نہیں کرتا، اسی لیے اتنا عرصہ اس کے وجود کے متعلق خبر گیری نہیں کی، لیکن اب ان کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ تو کب کے ترسے ہوئے تھے۔ سندل بیٹا، آپ کا روم سیٹ کروا دیا ہے، اوپر لیفٹ سائڈ پر سیکنڈ روم ہے، ملازمہ نے سامان رکھوا دیا ہے بیٹا، جس چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک بول دینا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، عافیہ بیگم نے وہاں آتے پیار سے سندل کو کہا۔ سندل جواباً صرف مسکرا سکی، ابھی تو وہ ماں سے جدائی کے غم سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، ان کی محبتوں کو کیا سمجھتی۔ ان کے بتائے گئے روم میں آتے وہ اپنا بیگ ایک طرف رکھتی، موبائل پر اپنی مما کو کال ملا گئی، کال جا رہی تھی لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ سندل کا دل بری طرح سے دکھا، ایک تو وہ ماں کا حکم مانتے ہی یہاں آ گئی اور اب انہوں نے رابطہ بھی ختم کر دیا۔ وہ اٹھتی شاور لینے کی غرض سے باتھ روم کا رخ کر گئی، لیکن اپنے کپڑے لینا بھول گئی۔ شہسوار خان آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا کہ اسے کال آنے لگی۔ جو فائل اسے چاہیے تھی وہ گھر چھوڑ آیا تھا، اب وہ پھر سے گاڑی کو واپس موڑ رہا تھا اور سخت غصے کا شکار ہوا تھا۔ گاڑی گیٹ سے باہر ہی روکتا وہ گیٹ پر کھڑے چوکیدار کو چند ہدایات دیتا سیدھا اپنے روم کی جانب بڑھا۔ روم کا دروازہ کھولا اور اپنا موبائل دراز کے اوپر رکھتے وہ کبرڈ کھولے اس میں سے فائل نکالنے لگا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے چند ثانیے گزرے تھے کہ کبرڈ بند کرتا اپنے دائیں جانب موڑا کہ وہیں سکتے میں رہ گیا۔ وہ کم سن لڑکی اپنے آپ کو ٹاول میں لپیٹے دوسرے چھوٹے ٹاول سے اپنے بالوں کو رگڑتی باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ چہرے پر آوازاری لیے وہ اپنے بالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، جبکہ شہسوار اسے سر سے پاؤں تک بے اختیار دیکھے چلا گیا۔ لیکن اگلے ہی پل سندر کی نظر اس پر پڑی تو وہ وہیں اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اسی پل شہسوار نے اپنا رخ دوسری جانب پھیرا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ بہت درجہ اپنا اشتعال کنٹرول کرتے بولا۔ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں؟ شرم نہیں آتی یوں منہ اٹھا کر کسی کے کمرے میں گھستے ہوئے؟ وہ بھی دو بدو ہوئی، وہ غصے میں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی تھی۔ ابھی بھی اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کس حلیے میں وہاں موجود ہے، بس اسے لڑنا تھا اور وہ لڑ رہی تھی۔ تمہارا روم؟ کس نے کہا یہ تمہارا روم ہے؟ شہسوار کو سخت غصہ آیا، وہ غصے سے اس کی جانب پلٹنے لگا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر واپس انہی قدموں پر رخ پھیر لیا۔ ڈریس اپ ہوں فوراً، اس بار وہ غصے سے بولا۔ مجھے بڑی امی نے یہ روم دیا ہے اور نکلیں آپ یہاں سے فوراً۔ سندل کا دماغ بھی گھوم گیا تھا۔ مما نے؟ وہ الجھا، دروازے کی جانب بڑھتے وہ پھر سے رکا۔ ڈریسنگ روم میں جاؤ۔ اس بار وہ زچ آیا۔ کیا کروں جا کے؟ میرے ڈریسز بیگ میں ہیں اور وہ وہاں ہے۔ شہسوار کے پاس ہی تھوڑا دور کر کے ایک کالے رنگ کا بیگ دیکھتی وہ سمجھی اس کا بیگ ہے، جبکہ اس کا بیگ تو یہاں تھا ہی نہیں۔ وہ اسے بیگ کو لینے آگے بڑھی کہ اسی پل شہسوار بھی غصے سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ دونوں بری طرح سے ایک دوسرے سے ٹکرائے کہ شہسوار خود کو سنبھالتے بھی اس کے اوپر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ سندل کا سر فرش پر لگتا، شہسوار نے اپنی ہتھیلی اس کے سر کے نیچے رکھتے اس کا سر فرش کے ساتھ ٹکرانے سے بچایا۔ وہ اس کے اوپر گرا، اسے دیکھے چلا گیا وہ کیوں سٹک ہو رہا تھا۔ پہلی بار یوں نسوانی وجود سے ٹکرایا تھا اور اتنے قریب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی 27 سالہ زندگی میں آج تک اسے بہت سی لڑکیوں کو اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھا تھا، بہت سی لڑکیوں کا تو وہ کرش بھی تھا، لیکن اس کا مقصد اپنے ملک اپنے قوم کی خدمت کرنا تھا اور ملک دشمنوں کو سخت سے سخت سزا دینا۔ اف خدایا، پیچھے ہٹو، پورے سانڈ ہو، میرا سانس بند ہو جائے گا۔ سندن نے دہائی دی تو وہ ہوش میں آتا تھوڑا سا اوپر ہوا، نظر بھٹک کر اس کے سرکتے ٹاول پر جا ٹھہری۔ اس کی رعنائیوں میں موجود وہ دو کالے تل ذرا سی جھلک دکھلاتے شہسوار کو پاگل کر رہے تھے۔ شہسوار کا دل بری طرح دھڑکا۔ سامنے لڑکی واقعی بے وقوف تھی یا بن رہی تھی؟ کیسے اپنی رعنائیوں کو عیاں کر رہی تھی؟ کیا اسے ہوش نہیں تھا؟ دور ہٹو، وہ پھر سے دبا دبا چلائی اور اس کو دور کرنے کے چکر میں وہ بری طرح اسے ہاتھوں سے پش کر رہی تھی کہ اس کا ٹاول مزید سرکتا نیچے ہوا۔ یہی شہسوار خان کی بس ہوئی اور وہ اپنے دل کو سنبھالتا فوراً پیچھے ہٹا۔ فائل اٹھاتا، دراز کے اوپر سے موبائل لیے وہ کمرے کا دروازہ کھولتے فوراً باہر نکلتا۔ دروازہ زور سے بند کر گیا۔ باہر آتے اس نے گہرے سانس بھرے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، کوئی بھی صنف مخالف اسے آج تک زیر نہیں کر سکی تھی۔
لیکن اس چھوٹی سی لڑکی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ مضبوط نفس کے مالک شہسوار خان کے دماغ کے فیوز اڑا گئی۔ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ گھر سے چلا گیا، کیونکہ فی الحال اس کا پولیس اسٹیشن جانا زیادہ ضروری تھا۔ وہ کمرے کے حوالے سے شام کو گھر آ کر اپنی مما سے بات کرنے والا تھا۔ پورا سانڈ تھا، دیکھو تو کیسے منہ اٹھا کر اندر چلا آیا اور پھر میرے اوپر گر گیا۔ اللہ جی، میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ سندل اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے جیسے ہی کھڑی ہوئی، اس کا ٹال اس کے جسم سے سرک کر نیچے جا گرا۔ اس کا دل تو دھک سے رہ گیا۔ اسے اب ہوش آیا کہ وہ شخص اس کے سامنے ٹاول میں تھی، مطلب اس نے مجھے اس حلیے میں دیکھا۔ اوہ میرے اللہ، بے شرم انسان! وہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے شہسوار کو ہی برا بھلا کہنے لگی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس کو یہاں سے بھجوا دیا، لیکن کیوں؟ شام کو گلفام واپس گھر آیا تو فادیہ بیگم کو دو بدو ہوا۔ اسے جیسے ہی شانوں سے پتہ چلا عافیہ بیگم نے اپنی بیٹی سندل ہیر کو اس کے باپ کے گھر بھجوا دیا ہے، وہ تو جیسے پاگل ہونے کو آیا، اور اب وہ کھڑا فادیہ بیگم سے سوال و جواب کر رہا تھا۔ گلفام، وہ میری بیٹی ہے، مجھے بہتر پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا فیصلہ لینا ہے اور کیا نہیں، اور اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی کو بھی جواب دے نہیں۔ فادیہ بیگم نے صاف الفاظ میں اسے سنا دی۔ لیکن فادیہ آپا، آپ جانتی ہیں 20 سال تک اس شخص نے آپ کی شکل نہیں دیکھی، اپنی بیٹی سے ملا نہیں، اور آپ نے اس شخص کے حوالے اپنی بیٹی کر دی۔ کیسے اعتبار کر لیا آپ نے؟ اپنی نظروں سے اوجھل کرتے ہوئے آپ کے دل کو کچھ نہیں ہوا؟ نہ جانے گلفام کو کس بات پر غصہ آ رہا تھا۔ گلفام، وہ اس کا باپ ہے، اور باپ پر بھروسہ کرنے کے لیے کسی ثبوت یا کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پلیز اپنی شادی شدہ زندگی پر توجہ دو۔ سندل کے لیے سوچنے کے لیے اس کی ماں بھی زندہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے بہت غلط کیا ہے، آنے والے وقت میں آپ پچھتائیں گی۔ وہ نے منہ بنا کر کہتا پلٹنے لگا، یہ بھی میرا مسئلہ ہے، تم اس معاملے میں نہ پڑو۔ وہ بھی اسے جاتے جاتے سنا گئی، بہت غلط کیا، بہت زیادہ۔ آپا کو سوچنا چاہیے تھا وہ ان کی بیٹی تھی، اور اس طرح خاموشی سے اس شخص کے حوالے کر دی۔ نہ جانے وہ وہاں کس حال میں ہوگی۔ کوئی ایڈریس وغیرہ ہے شانو تمہارے پاس اس کا؟ بہت فکر بھرے انداز میں گلفام نے اپنی بیوی شانو سے پوچھا۔ نہیں گلفام، کوئی ایڈریس نہیں ہے، کوئی یہاں سے چھوڑنے تو گیا نہیں، اسے تو گاڑی لینے آئی تھی اور وہ چلی گئی، شانو نے اپنی بیٹی نور کو سلاتے ہوئے کہا، جبکہ گلفام کے چہرے پر انتہائی پریشانی اور غصہ تھا، اور وہ کیوں تھا شانو نہیں سمجھ پائی، پر شاید فادیہ بیگم بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہی تھی کہ اسی وقت شہسوار خان گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے سندل نے اپنا سر مزید پلیٹ پر جھکا لیا۔ صبح ہوا، اس کے ساتھ اپنا واقعہ یاد آ گیا تو اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ اتنی خوبرو پرسنالٹی والا شخص اس کے اس قدر قریب ہوا تھا، اس وقت تو غصے میں تھی کہ اسے تب احساس نہ ہوا، پر اب وہ ندامت سی محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے اس نے کیا کیا دیکھا میرا۔ وہ عجیب سی لڑکی عجیب سی سوچوں میں گھری ہوئی تھی، اور اب بالکل اس پہ نگاہ نہیں ڈال رہی تھی۔ بیٹا آج کافی دیر لگا دی آنے میں، عافیہ بیگم نے شہسوار کو کھانے کی ٹیبل پر بٹھاتے کہا۔ مما پہلے فریش ہونا چاہتا ہوں، آپ سب بسم اللہ کریں۔ مما پلیز آپ میری بات سنیں ذرا۔ وہ وہاں سے ہٹتا اپنی ماں کو آواز دیتا اپنی طرف بلا گیا۔ سب کے سامنے کمرے کی بات کرنا اسے مناسب نہ لگا، اسی لیے الگ سے بلا کر وہ پوچھنے لگا، جس پر انہوں نے کلیئر کیا کہ سندل غلطی سے اس کے روم میں چلی گئی تھی، لہٰذا اب وہ آرام سے اپنے روم میں جا سکتا ہے۔ سندل اپنے روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں جاتے ہی اسے پھر سے صبح والے سارے سین یاد آئے۔ آنکھیں میچے وہ بستر پر باہیں پھیلائے لیٹا تھا کہ اس کا وہ دلکش سراپا آنکھوں میں گھوما۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اف یہ لڑکی۔ وہ آنکھیں کھول گیا۔ ابھی اسے آئے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور وہ میرے حواسوں پر سوار ہونے لگی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا کہ تبھی دستک دے کر وہ اندر آئی۔ شہسوار اپنی جگہ کھڑا ہی رہ گیا۔ اس وقت وہ ایک نارمل ڈریس میں تھی، اچھے سے دوپٹے میں خود کو کور کیے، اور شہسوار کی آنکھوں سے صبح والا منظر چپک ہی گیا تھا، اور وہ دل وہ مجھے سوری بولنا تھا۔ صبح غلطی سے آپ کے روم میں آ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس وقت تو صبح سے بالکل مختلف لڑکی لگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، اینڈ پلیز
ایک بات کا خیال رکھیے گا، کمرہ اپنا ہو یا پرایا، ہمیشہ لاک لگا کر رکھا کریں۔ اسے نارمل انداز میں سمجھاتا کتنا اپنا اپنا سا لگا تھا۔ سندل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لالا، یہ میری دلی خواہش ہے کہ سندل اور شاہ سوار کا رشتہ ہو جائے۔ اس وقت شہزاد خان اکبر خان کے پاس بیٹھے اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سندل کو یہاں آئے ہوئے تقریباً مہینہ ہو چکا تھا اور وہ اس ماحول کے مطابق رچ بس گئی تھی۔ خود کو اس نے اس ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ شاہ سوار اور سندل کا رشتہ بھی ہو جائے۔ اکبر خان سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ وہ کوئی بھی فیصلہ شاہ سوار کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے خود لینے والا شخص تھا، اسی لیے اس کی رضامندی جانے بغیر وہ اپنے بھائی کو زبان نہیں دے سکتے تھے، اور ان سے سوچنے کا وقت لیتے ہوئے شاہ سوار سے بات کرنے کی حامی بھری۔ لالا، میں جانتا ہوں شاہ سوار کبھی بھی انکار نہیں کرے گا، آپ کہیں تو میں اس سے بات کر لوں؟ شہزاد خان نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا۔ ہاں چاہو تو کر لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ سندل گھر کی بیٹی ہے، اچھا ہے گھر میں ہی رہے گی، تو جب رشتہ گھر میں موجود ہو تو باہر جانے کی کیا اجازت ہے؟ اکبر خان نے بھی ان کے ہم خیال ہوتے ہوئے کہا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اچانک بیٹھے بٹھائے شہزاد خان کو اپنی بیٹی کی شادی کی کیا فکر لاحق ہو گئی، کیونکہ ابھی تو اسے آئے صرف مہینہ ہوا تھا اور اس نے حال ہی میں یونیورسٹی جوائن کی تھی، تو اس کی تعلیم بھی ادھوری تھی۔ لیکن پھر بھی ان سب باتوں کے باوجود وہ اپنے بھائی کو انکار نہ کر سکے۔ شام کے وقت شاہ سوار کے ساتھ گارڈن میں ٹہلتے شہزاد خان نے اس سے سندل سے رشتے کی بات کی تو وہ بری طرح ٹھٹکا، کیونکہ ابھی اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اپنے چچا جان کی بات سنتا ہوا وہ ایک پل کو چپ ہو گیا۔ یوں اچانک بیٹھے بٹھائے؟ وہ حیران ہوا۔ بس سمجھ لو تمہارے چچا جان پر ایک آزمائش آئی ہے، اور اس آزمائش سے نکالنے والے تم ہی ہو۔ میری بیٹی کا ہاتھ تھام کر اسے مضبوط سائبان دینے والے شاہ سوار خان تم ہی ہو۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن اس سب کی وجہ سے شاہ سوار کو سمجھ تو نہیں آئی، لیکن وہ اپنے چچا جان کو انکار نہیں کر سکا، اور یوں شاہ سوار اور سندل ہیر کا رشتہ طے ہو گیا۔ سندل ہیر خان بنت شہزاد خان، آپ کا نکاح شاہ سوار خان ولد اکبر خان کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ معصوم آنکھوں میں آنسو لیے گھونگھٹ ہی سے سب کو دیکھتی ہچکیوں سے قبول ہے کہہ گئی۔ اس سب کے پیچھے بھی اس کی والدہ کا ہاتھ تھا۔ وہی چاہتی تھی کہ شاہ سوار اور سندل کا نکاح ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے 20 سال بعد پہلی بار اپنے شوہر سے رابطہ کر کے نہ صرف اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کیا، بلکہ اس کے نکاح کی بابت بھی بات کی۔ 20 سال بعد بیوی کی خواہش کو شہزاد خان رد نہ کر سکے۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، نہ سوال و جواب ہوئے، صرف ایک حکم نامہ صادر ہوا جسے شہزاد خان نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا۔ اور آج وہ سرخرو ہوئے۔ اس نکاح میں اس کی والدہ شامل نہیں تھی، وہ اس لیے بھی زیادہ اداس تھی، پر ان کا حکم اس میں شامل تھا، اسی لیے وہ خاموشی سے یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر گئی۔ نکاح ہوتے ہی سب نے مبارکباد دی تو شہزاد خان نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ میری مما کو لے آئیں پلیز، وہ اکیلی ہیں، 20 سال سے ان کا کوئی بھی دکھ بانٹنے والا نہیں۔ میں نے آپ کی بات مانی ہے نا، اب آپ میری مان جائیں۔ وہ باپ کے سینے سے لگے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ سفینہ کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا۔ کہاں وہ اتنے عرصے سے شہزاد خان کا انتظار کر رہی تھی، اور کہاں اب وہ پہلی بیٹی آ گئی اور اب وہ ماں کے یہاں لانے کی ڈیمانڈ کر رہی تھی۔ برداشت سے باہر ہو گیا تھا اب یہ معاملہ۔ ایک تو تمہاری ماں 20 سال پہلے میرے لالا کو چھوڑ کر چلی گئی اور پلٹ کر دیکھا تک نہیں، یہاں تک کہ تمہارے بارے میں بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا، اور آج 20 سال بعد تمہیں ہمارے متھے تھونپ دیا۔ اب اوپر سے تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں بھی یہاں آ جائے۔ افشاں پھپھو بولی تو بولتی ہی چلی گئیں۔ آپا کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری بیٹی ہے اور فادیہ میری بیوی، یہ رشتہ آج بھی اتنا مضبوط ہے جتنا 20 سال پہلے تھا۔ شہزاد خان آج پہلی بار بیوی کے حق میں بولے تھے۔ واہ لالا واہ، مطلب 20 سال تک پلٹ کر دیکھا نہیں، بے وفائی کی، اور بابا میری مما بے وفا نہیں۔ اچانک سے روتے ہوئے سندل کے لبوں سے واہ ہوا۔ وہ آج بھی آپ سے پیار کرتی ہیں اور آپ کے نام پر ہی بیٹھی ہیں۔ بس کرو تم، بڑوں کی باتوں میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ افشاں بیگم نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ باپ کے سینے میں سما گئی۔ آپا پلیز بس کریں۔
وہ اپنا چشمہ درست کرتے چہرہ غضبناک حد تک سنجیدہ کر چکے تھے۔ مجھے تو بھائی تمہاری ہی سمجھ نہیں آتی، اس عورت کو گھر لانے کی بات ہو رہی ہے جسے اپنی انا اتنی پیاری تھی کہ وہ آج بیٹی کے نکاح میں شامل نہیں ہوئی۔ آج اگر اتنا ہی اسے تمہاری اپنی بیٹی کی فکر ہوتی تو اس نکاح میں تمہاری بیوی نہ سہی اس کی ماں بن کر ہی شامل ہو جاتی۔ افشاں بیگم اپنی جلی کڑوی باتیں ان کو سنا کر پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئیں، جبکہ سبھی خاموش نظریں شہزاد خان پر تھیں۔ میری بیٹی آپ کے حوالے ہے خان، اس کا خیال رکھنا، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ بہت مان کے ساتھ اپنی بیٹی آپ کو سونپ رہی، اور اس کے لیے جب بھی شریک حیات کا سوچیں، شہسوار سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں۔ وہ 8 سال تک میری گود میں پروان چڑھا ہے خان، وہ میرا اپنا ہے۔ جب بھی سوچا بیٹی کے لیے اسی کا انتخاب کرنا۔ میں ہماری بیٹی کا نکاح کرنے جا رہا ہوں آج، اور چاہتا ہوں اس کی ماں بھی اس کے نکاح میں شامل ہو۔ آج ہی ان کی دوسری بار فون پر بات ہوئی تھی اور نکاح کا سن کر وہ رو دی۔ میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں خان، میری طرف سے اجازت، آپ کر دیں اس کا نکاح۔ وہ روتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، فادی، کیا 20 سال میں بھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ جو خان ولا میں آپ قدم نہیں رکھنا چاہتی، جبکہ بات آپ کی بیٹی کی ہے، اس کی خاطر آ جائیں۔ وہ نرم و ملائمیت سے بولے، ایسی بات نہیں ہے خان، آپ کو فی الحال میں سمجھا نہیں سکتی۔ آپ بس اتنا جان لیں کہ میں ابھی جہاں ہوں وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ آپ بس میرے پہ یہ احسان کر دیں، سندل کو محفوظ کر دیں۔ فادیہ، آخر کیا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ اس قدر کیوں گھبرائی ہوئی ہیں؟ کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، شہزاد خان نے انہیں اپنا مان بخشا۔ وقت آنے پر بتا دوں گی، جب تک کر سکتی ہوں ہینڈل کرنے دیں۔ جب بہت ہار گئی آپ کو ہی بتاؤں گی۔ وہ گہرا سانس بھرتے کال کاٹ گئی۔ بابا، سندل کے پکارنے پر وہ چونکے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سندل بیٹا، تھوڑا وقت دے مجھے، بابا سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ سندل کو اپنے ساتھ لگاتے پیار سے بولے۔ ان کی بیوی نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ وہ یہاں آتے ہی سب سے گھل مل گئی تھی، سب کے دل سے عزت کرتی تھی، خاص کر وہ اپنی بڑی امی کے بہت نزدیک ہو گئی تھی۔ سندل کو اس گھر میں وہی سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ باقی افشاں اور سفینہ تو ان سے سخت خار کھاتی تھی، پر پرواہ وہ بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ اس وقت ٹیرس پر چکر لگاتا ساتھ موبائل پر بات کر رہا تھا کہ اس کی نظر نیچے گارڈن میں جا ٹھہری۔ وہاں جھولے پہ بیٹھی وہ دکھائی دی تو اسے دیکھتا وہ زیر لب مسکرایا۔ جب سے نکاح میں آئی تھی تب سے شہسوار کے دیکھنے کی نظر ہی بدل گئی تھی۔ اب تو پورے حق سے اسے دیکھتا تھا۔ خود پہ نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے اپنی پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو جھولا روک دیا۔ دھڑکن کی رفتار ایک دم بڑھ گئی۔ ہاتھ میں تھاما موبائل لرزا تھا۔ ابھی وہ دھڑکتے دل کو سنبھال نہیں پائی تھی کہ شہسوار خان اس کے سر پر آن سوار ہوا۔ کیسی ہو؟ جب سے نکاح ہوا ہے دکھائی ہی نہیں دیتی، یونی بھی نہیں جا رہی، کیا ہوا؟ کوئی بات ہے کیا؟ وہ اس کے چہرے کے بدلتے زاویوں کو دیکھتا استفسار کرنے لگا۔ نہیں تو کوئی بات نہیں، اس نے اپنا موبائل پیچھے کرتے چھپایا، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ سامنے کھڑا بندہ کوئی عام شخص نہیں، ایس پی شہسوار خان ہے۔ تبھی کال آنے لگی تو وہ ڈر کے شہسوار کو دیکھنے لگی۔ کس کی کال ہے؟ اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ بعد میں کر لوں گی، وہ نظریں چراتے بولی، لیکن شہسوار نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے سامنے کیا۔ کس کا نمبر ہے یہ؟ نمبر سیو نہیں تھا، نام نہیں لکھا آ رہا تھا۔ سندل کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کال بند ہو چکی تھی۔ سندل نے گہرا سانس بھرا۔ ان نون ہے۔ ابھی اس کی بات زبان پر تھی کہ کال ایک بار پھر سے آنے لگی۔ شہسوار نے ایک نظر سندل کو دیکھتے کال یس کرتے اسپیکر پر ڈالا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ مقابل کوئی مرد تھا۔ سندل کے چہرے کا رنگ فق ہوا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوں۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر اپنی ماں کی سلامتی چاہتی ہو تو جو کہا ہے وہ کر۔ تیرے لیے یہ مشکل نہیں، اب تو اس گھر میں ہے، وہاں رہتے یہ سب کرنا تو بہت آسان ہے تیرے لیے، اور اگر تو نے انکار کیا تو پھر اپنی ماں کو بھول جا۔ اس شخص کی بات سنتے سندل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی۔ میری مما کو کچھ مت کرنا۔ وہ پوری بات بول نہ پائی۔ گڈ گرل، اب چپ چاپ میری بات سن۔ میں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، کل مجھے اس ایڈریس پر آ کے مل، اور جو کہا ہے وہ لے کے آنا، سمجھی؟ کال کٹ گئی۔
دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ تبھی میسج ٹون بجی۔ کون ہے یہ اور کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ شاہ سوار کے غصے سے دبی دبی آواز پر وہ اپنے آپ کو کانپنے سے نہ روک پائی۔ اس کا ہاتھ تھامتے اندر اپنے کمرے کی جانب لیے بڑھا۔ یہاں گارڈن میں کھڑے ہو کر کچھ بھی بات کرنا مطلب گھر کے مکینوں تک بات پھیلانے کا خدشہ تھا۔ کمرے میں لاتے وہ دروازے کو لاک لگاتے اسے دروازے کے ساتھ پن کر گیا۔ کیا چاہیے اسے تم سے؟ کون ہے وہ؟ چہرے سے چہرہ قریب تر کیے اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک بلو کلر کی فائل ہے آپ کے پاس، وہ مانگ رہا ہے۔ سندل نے جھٹ سے بول دیا۔ میرے پاس؟ شاہ سوار تھوڑا الجھا۔ سندل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اگر میں نے اسے وہ فائل نہ دی تو وہ مما کو مار دے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کون ہے وہ شخص؟ شاہ سوار کو غصہ آنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ لب بھیج گئی۔ کیسے بتاتی کہ وہ کون تھا؟ کچھ پوچھ رہا ہوں، اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ گلفام خالو، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اس کے پاس ہوتے ہوتے شاہ سوار کے ماتھے پر بل پڑے اور پھر وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا نام لیا تم نے؟ گلفام۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر وہ اپنے آنسو پونچھتے سر اس بات میں ہلا گئی۔ وہ فوراً اپنا موبائل نکالتا فون گیلری میں اسکرال کرتا ایک پکچر اس کے سامنے کر گیا۔ کیا یہ ہے وہ شخص؟ گلفام کی پکچر سامنے آتے ہی سندل کے چہرے پر شناسائی کے رنگ ابھرے۔ یہی ہے۔ شٹ ڈیم اٹ، یہ تمہارے خالو ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہ شانو خالہ کے ہسبینڈ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں 1 سال سے، اور اب انہوں نے میری مما کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ انہیں وہ فائل چاہیے۔ آپ پلیز مجھے وہ فائل دے دیں، میں اپنی مما کو ان سے چھڑوا لوں۔ اب کی بار اس کی بات سنتے شاہ سوار دل میں اسے داد دینے لگا۔ تم جانتی ہو جو فائل وہ مانگ رہا ہے وہ کون سی فائل ہے؟ اس میں کیا ہے؟ شاہ سوار نے دانت کچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس میں انڈر ورلڈ ڈان کوبرا کی ساری ڈیٹیلز ہیں، جو اس ملک کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسلحہ، ڈرگ سمگلنگ، بچوں کی خرید و فروخت، لڑکیوں کو بیچنا، سب کاموں کی اس میں ڈیٹیلز اور ثبوت ہیں، اور انہی ثبوتوں پر اسے سزائے موت ہوگی۔ اسے تفصیل بتاتے غصے میں آ گیا۔ کیا وہ فائل؟ سندل کو ڈر سا لگا۔ وہ فائل اس ملک کی امانت ہے سندل، اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری مما کو بچانے کی خاطر اس ملک دشمن کو آزاد کر دیا جائے؟ اس فائل کے ملتے ہی وہ یہاں سے نکل جائے گا، آزاد ہو جائے گا، کوئی کیس نہیں رہے گا اس کے سر پر، اور وہ کتنی تباہی مچائے گا کوئی نہیں جانتا۔ اور اب ہمیں اسے پکڑنا ہے، ہم آخری سٹیپ لینے والے ہیں، اور مجھے نہیں پتا تھا وہ اب تمہارے ذریعے مجھے ٹریپ کرے گا۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں، آپ وہ فائل مت دینا، میں اپنی مما کو خود ہی چھڑوا لوں گی۔ آپ غداری نہیں کرنا، اس ملک کی خاطر تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ سندل نے بچوں کی طرح جوش میں آتے کہا تو شاہ سوار کو اس کی معصومیت پر پیار آنے لگا۔ ڈونٹ وری، چچی جان کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتا بولا۔ آپ انہیں نہیں جانتے، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اگر انہیں ذرا بھی پتہ لگا کہ میں نے آپ کو سب بتا دیا تو وہ میری مما کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس بات پہ شاہ سوار کو دکھ ہوا۔ اس کی بیوی، مطلب ایس پی شاہ سوار خان کی بیوی ہوتے ہوئے وہ کسی غنڈے سے ڈر رہی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے کیوں فکر کرتی ہو؟ میں ہوں نا، سب دیکھ لوں گا۔ شاید آپ کو اپنے ایس پی پہ ٹرسٹ نہیں۔ وہ 1 انچ کے فاصلے پہ قریب ہوا۔ آپ پولیس والے ہیں، مجھے پتا ہے آپ کر لیں گے، بس مما کو کچھ نہ ہو۔ وہ جیسے منت پر اتر آئی۔ کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا پیار سے بولا۔ وہ جو اتنی دیر سے بولے جا رہی تھی، پھر سے اس کی نزدیکی کا خیال کرتے اب اس کا یوں قریب آنا محسوس ہوا تو دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے یہاں کچھ ہو رہا ہے، وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے بولی تو شاہ سوار مسکرا دیا۔ بٹر فلائز ہوں گی، میری چھوٹی سی ہیر کو تنگ کرنے آئی ہیں۔ اس کے لبوں سے لب مس کرتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ اس قدر پریشان اور اپسیٹ تھی کہ شاہ سوار اس کا دھیان بٹانے کے لیے اس کے نزدیک ہوتا چلا گیا، اور اب تو اس کا کیا دھیان بٹاتا، اپنا دھیان بھٹک بھٹک کر اس کی نسوانیت پر جا رہا تھا۔ اب یہاں بھی آ گئی ہیں بٹر فلائز، وہ اپنے دل کے مقام کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ شاہ سوار نے ذرا سا جھک کر
اس کی دھڑکنوں پر لب رکھے تو وہ کانپ اٹھی۔ ایس پی خان، وہ لرزتے بس اتنا کہہ پائی۔ جی ایس پی کی جان، آپ کا فرض ہے صرف اپنے ایس پی سے ڈریں، باقی اپنے سارے ڈر اپنے ایس پی کو دے دیں۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے محبت پاش لہجے میں بولتا، اس کے لبوں پہ نرمی سے جھکا تھا۔ لبوں سے لب جڑے تو دل کی دھڑکنوں نے عجیب سا شور مچایا تھا۔ اعزاز عشق تھا وہ پہلی نگاہ، جب وقت رک سا گیا ہو گیا پرگداز۔ تم ملے تو ہر منظر نکھرنے لگا، کلیوں کا تبسم بھی چمکنے لگا۔ دل کی دھڑکنوں نے عجب شور مچایا، ہر لمحہ تیرے عشق میں سنورنے لگا۔ اس کے لبوں پر شدت سے جھکتے چلا جا رہا تھا۔ سندل کی سانسیں تھمنے کے در پر تھی۔ اس نے ایس پی شاہ سوار کو کاندھوں سے دبوچے پیچھے کرنا چاہا، لیکن اس کی ہلکی سی مزاحمت بھی وہ برداشت نہ کر سکا۔ الٹا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیے دروازے کے ساتھ اوپر پن کرتے اس کی دھڑکنوں پر بھی قابض آیا۔ سندل کی سسکیاں اس کے ہونٹوں میں ہی دم توڑ گئیں۔ اسے بے بس کرتا ایک دم پیچھے ہٹا۔ اگر ابھی بھی نہ ہٹتا تو سارے باندھ آج توڑ دیتا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا تو سندل لڑ کھڑائی تھی۔ شاہ سوار نے اسے تھام لیا۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کی سانسوں کو کھینچ کر اسی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ سندل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری آدھی جان آپ نے نکال دی ہے اور اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیسی ہو؟ وہ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی۔ یہ تو صرف ڈیمو تھا، پوری جان تو اس وقت نکالوں گا جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گی۔ اور تمہارے وہ 2 دل، انہیں تو میں دل؟ اس کی بات پکڑ گئی۔ شاہ سوار نے لب دانتوں تلے کچلا۔ وہ جلد بازی میں بول گیا تھا۔ آپ کون سے دل کی بات کر رہے ہیں؟ وہ گہری سانسوں سے پوچھتی، پھر سے اس کے نزدیک ہوتی، اس کا امتحان لے رہی تھی۔ کوئی نہیں، بس یوں ہی کہہ دیا۔ وہ نظریں چراتا بولا۔ آپ نے یہاں کے 2 دل دیکھ لیے؟ وہ اپنی دھڑکنوں کے بیچ انگلی رکھے اپنے نیچے والا لب باہر نکال کر بولتی رو دینے کو تھی۔ یار غلطی سے نگاہ پڑ گئی تھی، اب رونا مت شروع کر دینا۔ اب دیکھ بھی لوں تو حق ہے میرا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا۔ اس وقت حق تو نہیں تھا، وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولی۔ کہا تو ہے سب انجانے میں ہوا، جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ وہ اس کے قریب ہوتا سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے گالوں پر آنسوں کو پونچھنے لگا، لیکن اس کی سونسوں بند نہ ہوئی۔ اب رونا بند کرو گی ورنہ میں نے رخصتی کے بعد ان کے ساتھ جو کرنا ہے نا وہ ابھی کر دوں گا۔ شاہ سوار نے اس کی مسلسل رونے پر اسے دھمکی لگائی۔ کیا کریں گے رخصتی کے بعد؟ اب اسے نئی فکر لاحق ہو گئی۔ پہلے اعزاز بخشوں کا اپنے لبوں کو، پھر عشق میں فنا کر دوں گا انہیں۔ وہ شدت سے بولتا اس کے گال پر دانت سے کاٹ گیا۔ اف ایس پی خان، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ رونا بند کرو گی پھر کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ موبائل پر کسی کو کال ملاتا اسے محبت اور تنبیہ انداز میں دیکھتا بولا۔ ہاں ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، اس ایریا کو کور کر کے سیل کر دو، مجھے اس بار کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ملے۔ انسپکٹر ارحم، سب کچھ اپنی نگرانی میں کرواؤ، سمجھے؟ وہ مزید ہدایات دیتا اس کی جانب پلٹا، جو شیشے میں کھڑی اپنے گال کا لو بائٹ دیکھ رہی تھی۔ اف کتنے تیز دانت ہیں آپ کے، آپ کو چاقو چھریوں اور گن کی تو ضرورت ہی نہیں، مجرم کو دانتوں سے ہی پکڑ کر مار دیں۔ وہ اپنی ازلی نان سٹاپ بولنے والے سین کو آن کر چکی تھی۔ بات سنو۔ اس کے پاس جاتا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ سندل کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا۔ تمہارے اس خالو کے پاس صرف تمہاری مما ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ میری خالہ شانو اور ان کی بیٹی نور بھی ہے، لیکن ان کا مجھے نہیں پتا وہ کدھر ہیں، نہ ان کا بتایا خالو نے۔ شانو تمہاری خالہ ہیں؟ وہ پرسوچ انداز میں پوچھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ وہ اشتیاق انداز سے پوچھا۔ ایک ہی یونی میں تھے ہم۔ وہ تھوڑا اداس سا ہوا۔ اچھا، دوستی بھی تھی؟ نہیں، پیار تھا۔ اچانک شاہ سوار کے لبوں سے نکلے الفاظ پر سندل کا رنگ متغیر ہوا۔ لسن، وہ پیار کرتی تھی مجھ سے، انہوں نے اظہار کیا تھا، لیکن میرا ان سے کوئی کنسرن نہیں تھا۔ اگر مجھے وہ پسند ہوتی
تو مجھے کون روکنے والا تھا؟ اور ویسے بھی مجھے اپنا مستقبل بنانا تھا، میری منزل ایس پی بننا تھا، نہ کہ محبت کے چکر میں پڑنا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے پیار سے بولا جبکہ وہ اپنا رخ دوسری جانب پھیر گئی۔ شانو خالہ نے ایک بار مما سے کہا تھا انہیں یونی میں ایک لڑکا پسند آیا ہے، پر وہ لڑکا ان کے ساتھ سیریس نہیں، اور پھر انہوں نے یونی چھوڑ دی، پڑھائی چھوڑ دی، اور ان کی زندگی میں گلفام خالو آ گئے۔ نہ جانے کیسے وہ ان پر یقین کرتی، ان سے شادی کے لیے بضد ہو گئیں، اور مما نے اتنا سمجھایا کہ نہ کریں۔ انہیں گلفام خالو بالکل اچھے نہیں لگے تھے، پر وہ نہیں مانی۔ ضد میں آ کر انہوں نے ایک غلط انسان کا انتخاب کر لیا۔ سندل کی بات پر وہ لب بھیج گیا۔ ہیر، تمہیں بتانے کی وجہ یہی ہے کہ کل کو کوئی ایسی بات نکلے تو تمہیں پہلے سے پتا ہو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ایک دوسرے سے چھپی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، کل تم جب اس کے بتائے ایڈریس پر جاؤ گی تو وہ اسی سے پلاننگ بتانے لگا۔ وہ بہت خاموشی سے اسے سنتی چلی گئی۔ وہ اتنے سنجیدہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، پروفیشنل انداز میں اسے ساری پلاننگ سمجھا رہا تھا۔ ذرا نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ بے باک حرکتیں کر رہا تھا۔ سمجھ آ گئی ساری بات؟ وہ آخر میں پوچھتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس سب میں ہم چچا جان کو بھی شامل کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے انہیں سب علم ہونا چاہیے۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کو کھولتا اٹھا تھا۔ آپ شرٹ کیوں اتار رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اوپس، مجھے یاد نہیں رہا کہ تم یہاں ہو، جبکہ تم سے باتیں بھی کر رہا ہوں۔ ویسے میں شاور لینے جا رہا ہوں، چلو گی ساتھ؟ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول تو چکا تھا، لیکن اسے اپنے تن سے الگ نہیں کیا۔ کیا بولے جا رہے ہیں؟ وہ بری طرح سے سٹ پٹائی۔ ہاں نا، ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں، آ جاؤ مل کر شاور لیتے ہیں، کمپنی رہے گی۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ مجھے نہیں لینا، آپ جائیں، وہ خفگی سے بولی۔ تو پھر کیا یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو گی؟ وہ اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت دیکھتی آنکھیں پھیلا گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اتنی سلم سمارٹ باڈی رکھتا تھا کہ اس کے ایپس واضح ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کوئی تعریف کرنا چاہ رہا ہے؟ لبوں سے کرے نا، تاکہ مجھے بھی آواز سنائی دے۔ اس کے دیکھنے پر چوٹ کرتا وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ میں پاگل ہوں؟ وہ نظریں چرا گئی۔ دیکھ تو ایسے ہی رہی ہو جیسے پہلے کبھی اتنی خوبصورت باڈی نہیں دیکھی۔ اس کے سامنے اپنے مسلز کرتا آئی بروز ریز کرتے بولا۔ یہ اصلی ہیں؟ وہ اس کے مسلز کو دیکھتے تجسس کے مارے پوچھ بیٹھی۔ چھو کر دیکھ لو، وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا۔ تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے موٹے ابھرے مسلز کو چھوتے۔ وہ اپنے دل میں گدگدی ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ یہ تو بہت ہارڈ ہے، وہ مسکرائی۔ میں واقعی بہت ہارڈ ہوں، جب پاس آؤ گی تو بتاؤں گا کتنا ہارڈ ہوں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالنے سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اب گلہ مت کرنا کہ میں نے تمہیں دیکھا تھا، اب تم بھی مجھے بہت اچھے سے تاڑ چکی ہو۔ اس کے کان میں سرغوشی کرتے وہ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ اس کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا تھا۔ جاؤ یار، ورنہ میں خود پر مزید ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو چھوتا بے بسی سے بولا تو وہ چھپاک سے کمرے سے نکلتی باہر بھاگی، جبکہ وہ پیچھے بس مسکرا کر رہ گیا۔ کل کے دن بہت کچھ ہونا تھا۔ ایک مجرم پکڑا جانا تھا اور اس کے لیے شاہ سوار نے مکمل پلاننگ کی تھی۔ وہ گلفام کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچی تھی۔ وہ ایک عام سا ہوٹل تھا۔ سندل کے ہاتھ میں وہ بلیو فائل تھی۔ وہ اسے لیے ٹیبل نمبر 7 پر جا بیٹھی۔ گلفام ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ شاہ سوار اس پر مکمل نظر رکھے ہوئے تھا اور بلوٹوتھ سے رابطے پہ بھی تھا تاکہ ان کے بیچ ہوئی ساری باتیں سن سکے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد گلفام وہاں اپنے چہرے کو ماسک میں لگائے پہنچا۔ وہ بالکل سندل کے سامنے جا بیٹھا۔ فائل، اس نے ہاتھ پھیلایا۔ میری مما، پہلے انہیں میرے حوالے کرو۔ سندل کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ فائل دو گی تو مل جائیں گی تمہاری مما، ورنہ رکھو تم فائل اور میں تمہاری مما۔ وہ آئی برو ریز کرتا بولا۔ دے دو اسے فائل۔ بلوٹوتھ سے شاہ سوار کی آواز سنتے سندل نے فائل اس کے آگے بڑھا دی۔ یہ لاکڈ ہے۔ اس پہ لاک دیکھتا وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ یہ ایسے ہی تھی، مجھے اس کا لاک نہیں پتا۔ تم نے فائل کہا تھا، میں لے آئی۔ اب پلیز میری مما کو چھوڑ دو۔ سندل کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں یہ فائل دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا
کیا پتہ کون سی فائل اٹھا کر لے آئی ہو، وہ نخوت سے بولا۔ وہی فائل ہے یہ بلیو جو تم نے کہی تھی، سندل نے اپنی بات پر زور دیا۔ ہیر چپ رہو۔ شاہ سوار کی آواز پر وہ پینک ہوتے ایک دم چپ ہو گئی۔ کل اسی ہوٹل میں آ کر اپنی ماما کو لے جانا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور شانو خالہ اور نور اس کی بات پر رکا۔ ان سے تمہارا کیا کام؟ وہ میری فیملی ہے، ان کو میرے ساتھ ہی رہنا ہے، صرف اپنی مما تک محدود رہو، سمجھی تم؟ وہ اسے ماتھے پر بل ڈالتے ڈپٹتے باہر نکل گیا۔ وہ چلا گیا ہے، بلوٹوتھ سے اس نے شاہ سوار کو بتایا۔ تم باہر نکلو، سامنے ایک بلیک مرسڈیز کھڑی ہے، اس میں جا کے بیٹھو اور سب اپنے دماغ سے نکال دو۔ اسے ہدایت دیتا ساتھ تسلی بھی دے رہا تھا۔ میری مما کچھ نہیں ہوگا انہیں، وہ یقین بھرے لہجے میں بولا۔ پرومس می، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ ہیر، میں تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہ دیکھوں۔ چپ چاپ گھر جاؤ اور اللہ سے اپنے شوہر اور اپنے بابا کی کامیابی کی دعا کرو۔ وہ اپنے ساتھ پیسنجر اسٹیپ پہ بیٹھے شہزاد خان کو دیکھتا بولا، جو آج اپنی بیوی کو پانے کے لیے اسے بازیاب کروانے جا رہے تھے۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ وہ دل سے دعا کر رہی تھی اور شاہ سوار کی بات پر عمل کرتی باہر نکل آئی۔ گلفام جیسے ہی اپنے اڈے میں داخل ہوا، اسے دو آدمیوں نے گن پوائنٹ پر روک لیا اور اس کے ماتھے پر وار کیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، اس کے ہاتھ سے فائل چھین لی۔ میری بیوی اور بیٹی کو میرے حوالے کر دو اب، وہ جھنجھلاتے دماغ کے ساتھ بولا۔ یہ کوبرا بھائی فیصلہ کریں گے، چل ہمارے ساتھ۔ وہ اسی لیے واپس باہر نکلے اور ایک گاڑی میں بٹھاتے اسے بے ہوش کر دیا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی، لیکن کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے تھیں اور کس طرح انہیں کور کیا ہوا تھا وہ جانتے نہیں تھے۔ بہت دیر بعد وہ ایک سنسان جگہ پر گاڑی روکتے نیچے اترے۔ گلفام کو ہوش آ گیا، اسے اندر لے گئے اور یہیں سے اصل گیم شروع ہوئی، جہاں فادیہ بیگم، شانو اور نور کو کوبرا کے قبضے میں تھے۔ کوبرا تک فائل پہنچا دی گئی۔ وہ آج رات کی فلائٹ سے کینیڈا نکل رہا تھا اور اسے پکڑنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ایسے میں ایس پی شاہ سوار خان کو صرف ایک کلو چاہیے تھا کوبرا تک پہنچنے کے لیے، ایک سرا جو اسے سندل کے روپ میں ملا۔ اب وہ کسی صورت بھی کوبرا کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کوبرا وہ بلو فائل دیکھتا ہوا انتہائی خوش ہوا، لیکن وہ لاک تھی، اسے کھولنا تھا، اس پر کوڈ لگنا تھا، اور وہ کوڈ تو خود گلفام بھی نہیں جانتا۔ کوبرا تو جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ اس کا کوڈ بتا، اس نے گلفام کے منہ پر مکہ مارا تو وہ دور جا گرا۔ میں تیری جان لے لوں گا، بلکہ نہیں، تیری نہیں، تیری بچی کی۔ کوبرا پاگل ہوا تھا۔ نہیں کوبرا، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، تم نے فائل کا کہا تھا، میں لے آیا، اب میری بچی اور بیوی کو چھوڑ دو۔ چل، چھوڑ دیا، لے کے آؤ اس کی بیوی اور بیٹی کو۔ پر وہ تیری سالی کا کیا؟ کوبرا نے بھویں اچکاتے پوچھا۔ تبھی کوبرا کے دو آدمی شانو اور نور کو لے آئے۔ نور شانو کی باہوں میں تھی اور نفرت اور حقارت سے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے آج اس مقام تک پہنچ گئے تھے۔ انہیں میرے حوالے کر دو کوبرا، گلفام بیٹی کو اپنے سینے سے لگانے کو مچلا۔ مل جائے گی جانی، فکر نہ کر، مل جائے گی، پہلے اس کا کوڈ بتا۔ چل، پھر وہی مدعا، میں نہیں جانتا اس کا کوڈ، نہیں کھلتا تو لاک توڑ دو، لیکن مجھے میری فیملی دے دو۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا۔ ارے ہاں، یہ آئیڈیا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اف، پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ، آج تجھے تیرا پڑھا لکھا ہونا بچا گیا۔ اوے جیدی، وہ لا کے آ ذرا اوزار، اس لاک کو توڑ دیں، آخر اس میں میری آزادی کا پروانہ جو ہے۔ اندر وہ لوگ لاک توڑ کھیل کھیل رہے تھے، جبکہ باہر ایس پی شاہ سوار خان آندھی طوفان کی طرح سب کچھ بہا کے ساتھ لے جاتا جا رہا تھا۔ باہر کا سارا ایریا وہ حراست میں لے چکے تھے، پولیس کی بھاری نفری اس وقت وہاں موجود تھی۔ اب صرف اندر کے ایریا میں لوگ بچے تھے۔ شاہ سوار، دھیان سے، اندر میری بیوی بھی ہے، شہزاد خان نے تڑپ کر بھتیجے سے کہا۔ فکر نہ کریں، جان پر کھیل کر انہیں بحفاظت لے کر آؤں گا، وہ انہیں تسلی دیتا اپنی ٹیم کے ساتھ نڈر ساتھیوں کے ہمراہ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ شاہ سوار نے انہیں اندر جانے سے منع کر دیا۔ وہ سویلین تھے، وہ اندر نہیں جا سکتے تھے۔ وہاں تک بھی شاہ سوار انہیں اپنے بل بوتے پر لایا تھا۔ اس سے پہلے کہ لاک توڑا جاتا، ان سب کو پولیس حراست میں لے چکی تھی۔ اس اچانک افتاد کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ کوبرا تو بے یقینی سے شاہ سوار کو دیکھتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ نہیں کھل رہا؟ کھلے گا بھی نہیں اور نہ ہی ٹوٹے گا۔ شاہ سوار اس کے قریب آتا اسے ایک زوردار مکہ مار گیا۔ تجھے کیا لگا کہ تو یہ فائل حاصل کر کے ملک سے نکل جائے گا؟ اتنا آسان نہیں ایک سچے محب وطن سے خود کو بچانا۔ اب تو سیدھا جیل جائے گا۔ کوبرا پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے لگا۔
कोबरा को पकड़ेगा, चल पकड़, यूं यूं छूट जाऊंगा चुटकी बजाते। वो हंस रहा था। तुझे तो मैं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा तेरा इनकाउंटर करके। उसके कान के पास बोलता वो उसे डरा गया, लेकिन वो अब की बार कुछ बोल ना सका। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। उसके अड्डे को भी अपने कब्जे में कर लिया। शानो और नूर तो सामने थी, लेकिन फादिया बेगम कहीं नहीं थी। फादिया कहाँ? शहजाद खान घबराते हुए बोले। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। शाहसवार खान ने उसके अड्डे के सब कमरों में छान मारा, लेकिन फादिया बेगम कहीं ना मिली। शाहसवार, वो शायद नीचे तय खाने में है। अचानक से शानो ने शाहसवार का हाथ थामे कहा तो वो बिना देरी किए नीचे गया, जहाँ उसे फादिया बेगम रस्सियों से बंधी मिली। उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। शाहसवार उन्हें बाहर लाए तो सामने ही शहजाद खान उनके इंतज़ार में खड़े दिखाई दिए। दोनों ही दिल की धड़कनों को संभाले एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे जैसे इश्क को एजाज़ बख्श रही। फादिया बेगम के कदम थम गए। आज वो मुश्किल में पड़ी तो भी 20 साल बाद इस शख्स ने उनका साथ न छोड़ा, जिनको वो सिर्फ एक बात पर छोड़ आई कि वो बेवफा हैं। पर वफा तो निभा दी उन्होंने, उन्हीं के नाम पर रहते हुए। ठीक है आप? अपनी बीवी को सही सलामत देखते उनके दिल को सुकून आया था। फादिया बेगम ने इस बात में सर हिलाया। बस अब बहुत हो गया, अब आपको मैं अकेला नहीं रहने दे सकता। आप मेरे साथ चल रही अपने घर। वो फादिया बेगम को सीने से लगाते अपना फैसला सुना गए। मैं नहीं जा सकती, मेरी बहन है, उसकी बेटी, मेरी जिम्मेदारी है। बस फादिया, आज से आपकी तमाम जिम्मेदारियां मेरी। एक बार तो यार भरोसा करके देखे। उनके आंसू पहुँचते मोहब्बत से बोले तो वो सर झुका गईं। अब उनमें लड़ने की ताकत भी नहीं रही थी, बस चाहती थी अब उन्हें शहजाद खान समेट लें। बहुत दर्द और तकलीफ सहे थे उन्होंने अपने शौहर के बिना, अब मज़ीद सहती तो मर जाती। गुलफाम को भी पुलिस हिरासत में ले गई थी। इस वक्त सब का रुख खान विला की जानिब था। माँ को देखकर संदल तो जी उठी थी। मम्मा, मैं बहुत डर गई थी। वो माँ की गोद में सर रखे बैठी अपने आंसू पोंछने लगी। खान विला में सब अच्छे से उनसे मिले। आफिया बेगम मिली, जबकि सफ़ीना और अफशा फुप्पो ने तो देखते ही मुंह मोड़ लिया। बच्चे, डर तो मैं खुद भी गई थी। गुलफाम की जब सच्चाई पता चली तो मैंने सबसे पहले तुम्हें वहाँ से निकाला। वो शख्स एतबार के काबिल नहीं था, मुझे तुम्हें सिक्योर करना था। आपको मेरे साथ आना चाहिए था मम्मा। वो अफसरदा हुई। हीर, तुम्हारी खाला और नूर भी तो मेरी जिम्मेदारी थी ना, उन्हें कैसे अकेला छोड़ देती? और देखो, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं, जैसे मैं अपनी बहन के काम आई, वैसे तुम्हारे बाबा और उनके सब अपने हमारे काम आए। वो उसे समझा रही थी। सही कह रही हैं आप, अपना वही होता है जो मुश्किल में काम आए। वो उनके गले लगते गुड नाइट कहती बाहर आई तो नज़र भटक कर गार्डन में चली गई, जहाँ शहसवार और शानो एक साथ खड़े थे। वो बेइख्तियारी ही उनकी जानिब बढ़ गई। थैंक्स फॉर एवरीथिंग शहसवार, आज तुम ना होते तो ना जाने क्या हो जाता। शानो ने शहसवार की कलाई पे अपनाइयत से हाथ रखते कहा। तभी शहसवार की नज़र संदल पर जा ठहरी, जो उन्हीं कदमों पे वापस पलट रही थी। हीर, उसकी जानिब मुड़ा तो शानो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो मैं बाद में आती हूँ। संदल ज़बरदस्ती मुस्कुराई, जबकि वो अपने दिल की हालत बता न सके। जब उन्हें एक साथ खड़े देखा, हीर यहाँ आओ मेरे पास, शाहसवार ने नरमी से उसे पुकारा। तो वो एक नज़र शानो को देखती शाहसवार के पास जा खड़ी हुई। शाहसवार ने उसका हाथ थामे अपने करीब किया और उसकी नाक के साथ नाक रब की। शानो के सामने संदल को थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगा, लेकिन शाहसवार ही क्या जो बाज आ जाए। तुम मेरी दिल हीर हो, मतलब मेरे दिल की हीर, तो तुम्हें हमेशा मेरे पास होना चाहिए, इस दिल के करीब। उसका हाथ अपने दिल के मकाम पर रखता बोलता उसका ध्यान मुकम्मल अपनी तरफ कर गया। संदल के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। शानो इन्हें एक दूसरे में गुम देखती वहाँ से वॉकआउट कर गई, जबकि आज पहली बार सफ़ीनों को अपनी ज़िंदगी वीरान लगी थी। जिस शख्स की खातिर उन्होंने सारी ज़िंदगी कंवारापन झेला, अपनी दुनिया नहीं बसाई, वो शख्स आज भी उनके नसीबों में नहीं था। ऊपर आसमान की जानिब देखती वो कब के रोके हुए आंसू बहा रही थी, पर उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं था। जब अल्लाह नसीब ऊपर जोड़ देता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ये बात देर से ही सही आज सफ़ीना को समझ आ गई थी। और कुछ लोग होते हैं फुप्पो अफशां की तरह, सब कुछ बदल सकता है लेकिन उनकी फितरत नहीं,
اور ایسا بندہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ شانو نے ایک غلط بندے کا انتخاب کر کے اپنے لیے کانٹوں بھری مسافت چنی، جبکہ سندل اور شہسوار کے عشق کی داستان تو لازوال ٹھہری تھی۔ ایس پی صاحب کو ہنسنا سکھا دیا تھا۔ باقی محبت کے معاملے میں بندہ بہت اسٹریٹ فارورڈ بھی تھا، اسی لیے نو کمپرومائز ان عشق وشق۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ شہزاد خان فادیہ کے پاس بیٹھتے محبت اور فکر سے پوچھنے لگے۔ وہ میڈیسن لے کے بیٹھی تھی۔ تھک گئی ہوں خان، اب بس کچھ دیر سونا ہے۔ وہ ان کے کاندھے پر سر رکھ گئیں تو شہزاد خان نے ان کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا۔ جہاں سچا پیار ہو وہاں شکوے شکایتیں نہیں کی جاتی، بس دل سے معاف کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رشتے کو ایک اور موقع دیتے قدم آگے بڑھائے تھے، اور صبر والی محبت میں تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔